فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب اور براد مکرم جناب مولانا احسن صاحب، معزز علماء اکرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، بار بار یہ بات کہی گئی، شکریہ تو میں نے آپ کا ادا کرنا ہے، آپ کی یہ محبت، آپ کی مہربانی، آپ کا یہ بڑا پن کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے۔ اور میں یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عام حالت میں عام جگہوں پہ تقریر کرنی بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن علماء اکرام جو کہ علم کے پیکر ہیں اور ماشاءاللہ ان کے پاس دینی اور دنیاوی ہر قسم کا علم موجود ہے، ان کے سامنے گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور میں سچی بات یہ ہے کہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج گفتگو کیا کروں گا، کیا باتیں سناؤں گا، کیا واقعات سناؤں گا، کیا چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو بارصورت میرے سامنے بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں، لیکن مولانا آپ نے مجھے، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ابھی اپنی گفتگو کے دوران ایک راہ دکھائی ہے، ایک روشنی دکھائی ہے کہ میں عہدہ سید سے تھوڑا سا آپ کو بھی تعارف کرا دوں کہ ہم سعودی عرب کے اندر کیا کر رہے ہیں اور ہمارے وہاں پر کیا، اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پتہ چلتا ہے۔ ورنہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں سے واقعات اکٹھے کرنا یا سنانا وہ ایک عام سی بات ہے۔ میں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں جی وہ گفتگو، اور لیکن سعودی عرب کے اندر بعض شخصیات کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بلا شبہ مثال کے طور پر شیخ ابن باز ہیں رحمہ اللہ، یعنی یہ وہ عظیم شخصیات ہیں۔ یہ شیخ عثیمین جو ہیں، ان کے بارے میں مجھے وہ بار بار میں کئی دفعہ اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ وہ علماء ربانی تھے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک جو ہمارا مین ہے جس کو ہم بڑا چاچا بھی کہتے ہیں، شیخ عبداللہ معتاز حافظہ اللہ، بہت عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کتنے دنیا بھر میں مساجد، مدارس اور بڑے بڑے کام کیے انہوں نے۔ تو ان کے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے شیخ عبداللہ جلالی، کچھ مہینے پہلے ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ شیخ عثیمین کے رشتہ دار تھے، شیخ عبداللہ جلالی، اور قسیم کے امیر ترین لوگوں میں سے، اس اعتبار سے کہ ان کا عقار کا بزنس تھا۔ تو ایک دن شیخ عثیمین کے پاس آئے اور آ کے شیخ عثیمین کو کہنے لگے کہ شیخ ایسا ہے کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، بک رہا ہے، تو جو خریدار، جو بیچنے والا ہے، اس کی شاید ضرورت ہے، تو بہرحال وہ بڑا سستا بیچ رہا ہے، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کو خرید لیں۔ اور کہنے لگا کہ میں چونکہ عقار کے بزنس میں ہوں تو لگتا یہ ہے کہ وہ چند مہینوں کے اندر اندر وہ ڈبل پیسے دے دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو شیخ نے اس کی بات سننے کے بعد کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ میں استخارہ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا شیخ میں استخارے والی کون سی بات ہے، بھئی یہ زمین کا ٹکڑا ہے اور یہ بک رہی ہے، بڑی سستی بک رہی ہے، آپ خرید لیں۔ میں کہا نہیں میں پہلے استخارہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ چند دن گزرے یا چند ہفتے گزر گئے ہوں گے، بہرحال پھر وہ دوبارہ آئے، ہاں شیخ آپ نے استخارہ کر لیا ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا، لیکن میرا استخارہ مجھ کو کہتا ہے کہ میں یہ زمین نہ خریدوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں خریدیں یہ آپ، یہ بڑی سستی مل رہی ہے۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں اس وقت بچوں کو پڑھاتا ہوں، علمی کاموں کے اندر مشہور رہتا ہوں، مجھے ڈر یہ ہے کہ میں نے اگر یہ زمین خرید لی تو میں دنیا داری کے اندر پڑ جاؤں گا، اور پھر مجھے ہر وقت یہی ہوگا کہ میں نے پیسہ کہاں سے کمانا ہے اور کہاں میں نے جمع کرنا ہے، کہاں رکھنا ہے اس کو، اس لیے میرا استخارہ مجھ کو یہ کہتا ہے یہ زمین نہیں خریدوں گا، اور پھر زمین انہوں نے نہیں خریدی ہے۔ اور ایک اور مثال بھی آپ کو دینا چاہوں گا، آپ سب کے علم میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے شیخ بن باز کے نام سے مسجد ہے۔ اس کے بارے میں بھی جب ہم سنتے ہیں بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ شیخ جس وقت مکہ مکرمہ جاتے تھے تو ان کے لیے سرکاری طور پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ملک فہد رحمہ اللہ وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ ان کے گھر آتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ملک فہد جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ دنیا کے اس وقت امیر ترین بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ تو جس وقت وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزر کے گئے اور چھوٹا سا گھر، تو جب ان سے ملاقات ختم ہو گئی تو شیخ کا ملک کہنے لگے کہ یہ شیخ کے شان شیاں گھر نہیں ہے،
شانشاہ گھر بننا چاہیے اور اسی علاقے میں بننا چاہیے عزیزیہ کے اندر، تاکہ لوگ جو ہیں وہ حرم سے دور بھی ہو۔ تو وہ ساتھ ہی ظاہر بات ہے پورا عملہ شیخ کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ تھا۔ ملک نے کہا کہ یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جو شیخ کو خرید کر، کہا جی یہاں پر مکانات بنے ہوئے ہیں، گلیاں ہیں، کہاں ہو سکتا ہے۔ ملک جس وقت اپنی وہ گلی سے باہر نکلا تو دیکھا ایک بہت بڑا حدیقہ تھا۔ تو ملک نے کہا کہ کیا اس حدیقے کو ہم شیخ کے گھر میں تبدیل نہیں کر سکتے؟ تو بلدیہ کا جو مدیر تھا اس نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے۔ تو ملک نے اسی وقت آرڈر جاری کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ شیخ بن باز کا گھر بنے گا اور ان کی شانشاہ بنے گا۔ چنانچہ وہ زمین جو ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دیے گا کہ یہ شیخ بن باز کے نام لکھ لی جائے گی۔ اور معزز علماء کرام، آپ کو یہ جان کے خوشی بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا کہ اس واقعے کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ شیخ بن باز عام طور پر ان کاموں کے اندر نہیں پڑتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کے 3 بڑے جو مکتب عقاری تھے یا عقار کا بزنس کرنے والے، ان کو اب بلایا اور ان کا آپس میں مقابلہ کروا دیا، منافسہ کروایا۔ ہاں جی، ایک نے کہا کہ میں نے 120 ملین دیتا ہوں۔ شیخ کہنے لگے نہیں 120 ملین کم ہے، اس کو زیادہ کرو۔ وہ کرتے کرتے واللہ عالم، مجھے ایگزیکٹ فکر یاد نہیں ہے تاکہ غلط بیانی نہ ہو جائے، لیکن 120 ملین مجھے یاد ہے کہ بنیادی طور پر اس کی پیسے لگے، اور لیکن وہ دوسرے اس سے زیادہ، تیسرے اس سے زیادہ، اور جس نے سب سے زیادہ پیسے دی، شیخ نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے بھائی، سودا تمہارے ساتھ پکا ہو گیا، لاؤ ایسا کرو بیانہ دو۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران کہ شیخ عام طور پر، اور شیخ نے جس وقت اس نے کہا جی ٹھیک ہے ضرور، یہ پکڑے چیک، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو شیخ نے وہیں فیصلہ کیا، کہنے لگے کہ یہاں پہ اللہ کا گھر بنے گا، میرا گھر نہیں بنے گا۔ اور میں نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے، بلا شبہ بہت ہی بڑی مسجد، ایک ہے چھوٹی مسجد، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم علماء کرام جو ہیں ایسی شخصیات سے متاثر بھی ہیں، اور یقیناً ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور سیکھنا بھی کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں 1-2 مثالیں آپ کو دینا اس لیے چاہتا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ میری اپنے شیخ میں 2 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، میں ان کا واقعتاً کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، ان کا اتباع، بلکہ میں ان کے جی جو تھے نا قدم پاؤں، ان کو اپنے گالوں پہ رکھ لیتا تھا اور ان کو چوما کرتا تھا، اور پھر بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی، ماں بیٹا ہی ہوتے تھے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ بالکل اسی طرح باتیں کرتا تھا جس طرح سہیلیاں باتیں کرتی ہیں ایک دوسرے۔ تو ان کی جو دعائیں تھیں اس کا نتیجہ، اور دوسری ایک جو کرامت ہے وہ شیخ بن باز کی۔ ایک دن ایسا ہوا ساتھیوں، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے شیخ کے دسترخوان سے بہت زیادہ کھانے کھائے۔ شیخ بن باز وہ شخصیت ہے، میں حیران ہوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے، خیر اب بہت لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں آج سے 20-25 سال پہلے، میں نے اس زمانے میں کوئی شخص نہیں دیکھا ایسا جس شخص کا دروازہ 2 دفعہ دن میں کھلتا ہو، اور ہر عام و خاص کے لیے، امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلتا تھا، اور کھانا جو ہے وہ دسترخوان شیخ کا عام ہوتا تھا، ہر آدمی کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ شیخ کے دسترخوان سے کھانا کھائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض شخصیات ایسی ہوں جن کو شیخ کے دسترخوان سے کھانا کھانے کا موقع ملا ہو۔ بہرحال میری یہ خوش قسمتی، ہمارے جو قائدین ہیں پروفیسر ساجد میر صاحب اور بڑی بڑی شخصیات علماء کرام کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ ہم ان کے وہ اٹھانے والے، جوتیاں اٹھانے والے، تو اس کی سبب ہمیں بھی الحمدللہ کئی دفعہ موقع ملا، بلکہ بہت دفعہ موقع ملا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھایا ہم نے۔ اور شیخ کو ایک دفعہ کہا گیا کہ شیخ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے لوگ بھی آتے ہیں، امراء بھی آتے ہیں اور فقراء بھی آتے ہیں، تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ 2 قسم کا دسترخوان۔ تو شیخ سخت ناراض ہوئے اور شیخ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے آنا ہے وہ میرے دسترخوان پہ، امیر ہو غریب ہو، سب میرے دسترخوان پہ برابر ہیں۔ اور میرے عزیزو، ان کی مسجد کے امام، ان کا نام ہے حافظ الیاس، انڈیا سے رہنے والے ہیں، میرے بڑے قریبی ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ گر پڑے، تو شیخ کی ٹانگ جو ہے اس کے اوپر پلسٹر
لگا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ ہم شیخ کے پاس رات گئے, تقریباً 10-11 بج گیا, 10:30 کا وقت تھا. تو دیوان الملکی سے ٹیلی فون آتا ہے, اور ٹیلی فون یہ آیا کہ شیخ چونکہ زخمی ہیں اور ان کو برسر چڑھا ہوا تھا, ملک ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ملک آ رہا ہے, انسان کی فطرت ہے, ہم نے کہا کہ ہم ہی ٹھہر جاتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ملک جو ہے اس کو پروٹوکول کیسا ہے اور ملک آ کے کیا باتیں کرتے ہیں شیخ کے ساتھ. تو کہنے لگے ہم وہیں روک کے آئے. کچھ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ گزرے ہوں گے. تو پروٹوکول کی ایک گاڑی تھی اور اس کے پیچھے ملک کی گاڑی تھی. ملک اترے, آئے شیخ بن باز کے پاس. شیخ بن باز آپ سب کے علم میں نابینا تھے. تو شیخ نے ان کا استقبال وہیں اپنے وہ اس مجلس کے اندر جو عام آدمی بیٹھتے ہیں وہیں پر ان کا استقبال کیا گیا. کہنے لگے کہ جس وقت ملک وہاں پہ پہنچا تو ملک کی حالت یہ تھی کہ یہ وہ شخص ہے جی, ملک فہد کو میں چونکہ میں 42 سال سے سعودی عرب میں ہوں, واقعتاً دنیا کا انتہائی امیر ترین شخص تھا, اور اس بندے نے بھی بڑے بڑے کام کیے, شیخ ملک فہد رحمہ اللہ نے بھی. اس کی بات بھی اگر چاہیں گے تو کر سکتے ہیں, لیکن میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک آ کے ان کے ساتھ بیٹھے اپنے وہ صوفے کے اوپر, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک جو ہے وہ نیچے اتر کے ان کے وہ پاؤں وہ جگہ جہاں پہ ان کو پلسٹر لگا ہوا تھا وہاں پہ دبانے لگے, اور وہ بار بار پوچھتے تھے کہ شیخ یہاں پہ آپ کو چوٹ لگی ہے, یہاں پہ آپ ہڈی ٹوٹی ہے, یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ درد تو نہیں ہو رہی ہے. یعنی وہ باتیں جو ایک بہت ہی ایک عام سا آدمی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ, اور شیخ کی حالت یہ تھی کہ شیخ ان کو بتا رہے ہیں. خیر کہنے لگے کہ ہم نے یہ بات تو چلو ایک بڑی یعنی ان کا وہ عزت اور باپ کی طرح ان کو سمجھتے تھے, لیکن اصل بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ تھا کہ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بادشاہ آیا ہے ایک عالم دین کے پاس, اور عالم دین اس کے بعد ساتھ کیا رویہ اور کیا کرتا ہے. کہنے لگے اتنی دیر میں گہوہ آ گیا, ملک نے وہ گہوہ پیا اور اس کے ساتھ ہی شیخ بن باز نے تقریر شروع کر دی. کہتے ہیں کم از کم 15 منٹ شیخ نے گفتگو کی کہ ایک عالم دین ایک بادشاہ کو جو نصیحت کرتا ہے اور ایک اسلامی حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ ساری گفتگو جو ہے وہ 15 منٹ تک. اور ملک کی حالت یہ تھی کہ وہ بے انتہائی خاموشی کے ساتھ, اور اس دوران شیخ نے کچھ کڑوی کسالی کچھ ایسی باتوں کے اوپر بھی ان کو روکا اور ٹوکا جو ان کے نزدیک درست نہیں تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے تقریباً کم و بیش 15 منٹ گفتگو کی, اس کے بعد ملک فہد کی باری تھی. ملک فہد نے پھر کو تقریباً آدھا گھنٹہ تقریر کی, اور ایک ایک بات کا انہوں نے جواب دیا, اور ایک ایک بات کے بارے میں بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری کیا پوزیشن ہے اور ہماری کیا مجبوریاں یا کیا چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ برا ذمہ, وہ ساری انہوں نے چیزیں ملک نے ان کے سامنے بیان کی. اور اسی طریقے سے میں دیکھا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ شیخ کے پاس ملک خالد رحمہ اللہ وہ ان کے گھر ملنے کے, میں نے ان کا گھر دیکھا ہوا ہے, بڑا متوسط سے بھی کم درجے کا گھر تھا, چھوٹی سی گلی تھی. یعنی آپ یہ اندازہ کہ یہ جو ہے نا یہ جتنا یہ ہے تقریباً یعنی 6 نہیں تو 8 فٹ کی گلی ہوگی وہ. تو ملک خالد رحمہ اللہ جس وقت گئے تو دیکھا تو شیخ کی گاڑی کرولا تھی, وہ کھڑی تھی. تو اس نے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے, پتہ لگا کہ یہ شیخ عثیمین کی گاڑی ہے. تو اس نے کہا شیخ عثیمین کی گاڑی اور یہ کرولا پرانی سی گاڑی. اس نے اسی وقت حکم دیا کہ شیخ کے لیے نئی گاڑی کو بندوبست کیا جائے جو ان کی شان شیاں ہو. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی گاڑی, لیکن بہرحال اگلے دن یا 2-4 دن کے بعد ایک بڑی بیش قیمت گاڑی جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی کر دی گئی, اور شیخ کو کہا گیا کہ شیخ یہ ملک نے آپ کو تحفہ دیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے حکمت کی بات بھی ہے, شیخ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں لینی یا مجھے ضرورت نہیں ہے, خاموش رہے. ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے, شیخ کے گھر کے باہر وہ گاڑی کھڑی رہی. اور پھر اس واقعے کا جو راوی ہے سکا وہ بیان کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک دن شیخ کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ شیخ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے اور مجھے گاڑی کے لیے کچھ معاوضہ کچھ پیسہ دیں, مساعدہ کریں. تو شیخ نے کیا کیا کہ وہی جو چابی تھی
وہ شیخ نے اس کے حوالے کر دیا کہ جب وہ گاڑی کھڑی ہے اس کو جا کے لے جاؤ. یہ وہ علماء ربانی ہیں جن کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور ہم نے کرنا بھی ہے. اور ایک اور واقعہ جو کہ یقیناً آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا، میں ایک نہیں ہر کئی واقعات ہیں میں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. یہ 1831 کی بات ہے. ابراہیم پاشا یہ وہ شخص ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ نے آل سعود کی تاریخ پڑھی ہے تو دریا کے اوپر ایک دفعہ قبضہ ہو گیا تھا اور یہاں کے شاہی خاندان کے لوگوں کو ترکی لے جایا گیا تھا. یہ ابراہیم پاشا اسی کی قیادت کے اندر فوج آئی تھی. بہرحال یہ شخص تھا بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، دمشق کے اندر رہتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ سعید حلبی ان کا نام تھا، عالم دین تھے، محدث تھے، مفسر تھے، جامعہ اموی. مجھے شیخ کئی دفعہ، میں سوریا بہت دفعہ گیا ہوں، کچھ نہیں تو 25-30 مرتبہ. میں نے وہ قلعہ بھی دیکھا ہے جہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بہت دفعہ ان کو قید کیا گیا. ان کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ سعید حلبی یہ مسجد اموی جو ہے اس کے اندر درس دیتے تھے. ان کا حلقہ بڑا تھا اور بڑی شہرت تھی. ابن پاشا کو پتہ چلا تو اس نے دل میں خیال کیا، اس نے کہا کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا حلقہ کتنا بڑا ہے اور اس کی باتیں سنتے ہیں. جس وقت آیا داخل ہوا تو ایک عجیب اتفاق تھا کہ یا تو ان کے ٹانگ کے اندر کچھ زخم تھا یا درد تھی یا کوئی ایسا تھا، تو انہوں نے اپنی ٹانگ پھیلا کے وہ بیٹھے ہوئے اپنے شاگرد سامنے ان کو پڑھا رہے تھے. تو جس وقت ابراہیم پاشا آیا سامنے، جس وقت آیا تو اسے دیکھا کہ انہوں نے ٹانگ اپنی پھیلائی ہوئی ہے راستے میں. اب اس نے کراس کرنا تھا تو اس کا خیال تو یہ تھا کہ میں گورنر ہوں یہاں کا دمشق کا اور یہ میرے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی ٹانگ کو سمیٹ لیں گے. لیکن وہ بدستور اپنی ٹانگ انہوں نے پھیلائی رکھی اور اس کے بعد وہ پڑھاتے رہے. اب وہ کھڑا رہا سوچتا رہا اور اس کے ساتھ اس کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار. شیخ سعید کے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے اس ڈر کے، اس خوف کی وجہ سے کہ ابھی حکم دیا جاتا ہے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خون کے چھینٹے، ہمارے استاد کے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں کے اوپر پڑے. تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا. ابراہیم پاشا سوچتا رہا اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا. اس نے اپنے حاشیہ کو حکم دیا، اس نے کہا چلو واپس چلو. جس وقت اپنے محل میں یا اپنے یعنی وہ گورنریٹ جو تھا اس میں واپس پہنچا تو اس نے جا کر اپنے خاص آدمی کو بلایا. 1000 زحمی لیرہ، 1000 لیرہ جو کہ سونے کا تھا اس زمانے میں، وہ اس نے اس کو دیا. میں نے 2 روایتیں شیخ پڑھی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یہ لے جاؤ اور جا کے اس کو کہو اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو سنا کے، شکار کرنا چاہتا تھا نا، اس نے کہا لوگوں کو سنا کے یہ دو کہ گورنر صاحب نے آپ کو یہ 1000 لیرہ بھیجا ہے، اس کو قبول فرمائیں. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر وہ قبول کر لیں تو اپنے ساتھ تلوار بھی لے کے جانا اور ان کی گردن اتار کے میرے قدموں میں آ کے رکھ دینا. چنانچہ ان کا خاص آدمی، گورنر کا خاص آدمی جس وقت پہنچتا ہے، لوگ مسجد اموی کے اندر اکٹھے تھے یا انہوں نے بہرحال اس نے لوگوں کو سنا کے لوگوں کو اس نے نکالی، اپنی وہ پوٹلی نکالی اور اس نے کہا گورنر صاحب نے آپ کو یہ پوٹلی بھیجی ہے اور آپ کو کہا ہے کہ اس کو قبول کریں اور اپنے ذاتی مصاریف کے اندر. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پوٹلی ہے اس کو واپس لے جاؤ، گورنر صاحب کو واپس دے دو اور ان سے کہو کہ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو شخص اپنی ٹانگ کو پھیلاتا ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. یہ آدمی ٹانگ پھیلا لے، یہ آدمی اپنا ہاتھ پھیلا لے، یہ نہیں ہو سکتا. اور شیخ میں نے ایک اور واقعہ علماء کرام کے حوالے سے، بڑے واقعات میں نے جمع کیے ہیں، وہ لکھے بھی ہیں، اخبارات کے اندر بھی شائع ہوئے ہیں. ایک اور شخصیت کا ذکر، اور میں ابن تیمیہ کی بات کر رہا تھا. شیخ سبحان اللہ، میں اکثر جہاں گفتگو کرتا ہوں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 شخصیات ایسی ہیں جن کا مطالعہ میں ضرور کہوں گا آپ سے ضرور کریں. اور ان میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے.
یعنی عجیب و غریب شخصیت ہے شیخ. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری تربیت کے اندر علماء کرام کے ساتھ یا جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو اگر، اور میری ایک کتاب ہے جی میں نے لکھی بھی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر. میں یہ تو دعویٰ نہیں کروں گا کہ وہ کوئی بہت ریسرچر، کیونکہ میں اصل میں دیکھیے میرا نقطہ نظر ہے کوئی ایک عامت الناس کو لوگوں کو چاہیے. تو علی کل حال میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بہت اسٹڈی کیا اور ان کے چن کے، بلکہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں ایک سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ نے بھی دیا ہے. اس کے اندر وہ میں نے ایڈ بھی کیا ہے ایز اٹ از، جو شیخ نے ہمیں لکھ کے بھیجا تھا. اور وہ یہی تھا کہ آخر شیخ کو اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی، کہ یعنی وہی کہا تھا بھائی جس طرح لوگوں نے کہہ دیا کہ بھی قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ بھی کہہ دیتے، اتنی مار کھانے کی کیا ضرورت تھی. تو شیخ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے. یہ جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہے وہ کتاب، کیا نام ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ختم ہوئی ہے. سبحان اللہ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جی، یہ میں فوری پھر وعدہ نہیں کرتا، لیکن یہ کم از کم 25-30 کتابیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھیجوں گا آپ کو. اس کو یہ میں اس لیے بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی رائٹر ہوں بہت بڑا، لیکن وہ میں نے بالکل عامت الناس کے لیے لکھی اور اس کے اندر میں نے چن کے واقعات امام احمد بن حنبل کے. اور دوسری عظیم شخصیت جو ہے جس کا ہمیشہ میں اپنے علماء کرام کو اور نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں، وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں واقعتاً وہ ایک عظیم شخصیت تھی اور انہوں نے ہمارے لیے روشن مثالیں چھوڑی ہیں. میں واللہ میں آپ کو نصیحت کی بتاتا ہوں کہ میں جب بھی وہاں دمشق جاتا تھا تو اس قلعہ کو تو لازماً وہاں پہ کھڑے ہو کے باہر سے ٹکی مٹا کے دیکھتا تھا. میں کہتا اچھا یہ وہ قلعہ ہے جس کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو جیل میں رکھا گیا. اور امام ابن تیمیہ وہ رحمہ اللہ وہ شخصیت تھے جو مسجد اموی کے بالکل باہر ایک چھوٹا سا گھر کمرہ تھا، شادی انہوں نے نہیں کی تھی، اور جس کو ہم کہتے ہیں نہ ران نہ کن، جی ان کو اس بات کا تو، لیکن کیفیت یہ تھی کہ وہ مسجد اموی کے صحن میں آ کے لیٹ جاتے تھے اور جہاں جاتے تھے شاگرد ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابن قطروبک یہ ترکی کا تھا اصل، وہ اس وقت گورنر تھا وہاں کا دمشق کا. تو اس نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بلا لیا. تو جس وقت امام صاحب اس کے پاس پہنچے دربار میں تو اس نے جا کے کہا امام صاحب نحن ودنا بأنه نحن نعطي عليك لكن انت تعرفون نحن مشغولين وعندنا اشغال. تو انہوں نے امام ابن تیمیہ نے کہا اپنی فضول باتوں کو چھوڑو، مجھ کو یہ بتاؤ کہ مجھ کو بلا کیوں ہے. اس نے کہا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ انت ترید ملکنا، تو ہماری بادشاہی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو جہاں جاتا ہے تیرے پیچھے پیچھے تیرے شاگرد ہوتے ہیں، تیری اتنے لوگ ماننے والے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو حقارت بری نظر سے دیکھا اور پھر کہنے لگے ملکک، یہ بات ہے تیری، واللہ الذی لا الہ الا ہوا ملکک و ملک آبائک و اجدادک ما یساوی عندی فلسا. تیری بادشاہی، تیرے باپ دادا کی بادشاہی، تیرے بڑوں کی بادشاہی میرے نزدیک جو ہے وہ تو ایک فل سے بھی زیادہ نہیں حیثیت رکھتی ہے. تو اسے سوال کیا، اس نے کہا کہ امام پھر یہ بتاؤ کہ آپ یہ اتنی محنت، یہ اتنی جدوجہد، یہ اتنی کوششیں، یہ صبح شام آپ کے دروس، یہ حلقات، یہ کس وجہ سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو صرف جنت کا حصول مقصود ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ باتیں تو بہت لمبی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم نے ریاض کے اندر دیکھیے، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو میں صرف بات یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح الخیر مغالق للشر فطوبى لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر بیدہ. یہ حدیث مجھے بڑی پسند ہے اور میں اکثر اپنے ساتھیوں کو سناتا بھی ہوں اور آپ کی خدمت میں صرف یاد دہانی کے لیے، ورنہ آپ کو تو میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے مفاتیح الخیر بنا دے، مجھے خیر کی چابیاں میں سے ایک چابی بنا دے، تاکہ ہم، چونکہ ریاض کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ساتھی اہل حدیث جو انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، جو ہم ایلیٹ طبقہ کہہ سکتے ہیں، وہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے تک کی حالت یہ تھی کہ وہ جماعت اسلامی کے حلقات کے اندر، کوئی مسلم لیگ کے اندر، کوئی پیپلز پارٹی کے اندر، کوئی مختلف جماعتوں کے اندر شامل تھے.
تو میں نے سوچا، میں نے کہا بھئی یہ طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ بلا شبہ ان کا ایک اپنا ایک مخصوص ذہن بھی ہوتا ہے، سوچ بھی ہوتی ہے. یہ تقریباً 7 سال پرانی بات ہے. میں نے ایک کمپین چلائی اور میں نے جو ہمارے اہل حدیث انجینئر تھے بطور خاص، میں نے سے کہا کہ بھئی ہم نے ایک اپنی علیحدہ جماعت بنانی ہے اور اس کا ہم نے نام رکھا پاک پروفیشنل فورم. پی پی ایف اس کا مخفف ہے. اس کے اوپر ہماری کافی دیر تک ڈیبیٹ ہوتی رہی اس کا نام. تو علی کل حال پاک پروفیشنل فورم جس کو بنایا گیا تو اس کے اندر الحمدللہ سارے کے سارے جو تھے یا وہ ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے، زیادہ تر اس میں انجینئر تھے. تو وہ ایک ہمارے پاس فورم آ گیا. اس کا میں نے صدر جس کو بنایا وہ ماشاءاللہ بہت ہی پڑھا لکھا تھا، بلکہ امریکہ سے اس نے ڈگری لی ہوئی تھی. یہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور پھر میں نے ان کو آزادی دی. ٹھیک ہے، ان کی مہربانی، ان کی محبت، انہوں نے مجھے اپنا سرپرست بنا لیا، لیکن میں نے ان کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کی. وہ سارے کے سارے انتہائی پڑھے لکھے ہیں اور بڑی ستھری سوچ کے مالک ہیں. ہم نے ان سے بہت سارے کام لیے. مثال کے طور پر ہم نے شیخ پور میں یتیم خانہ کھلوایا. راولپنڈی کے اندر سکول ایک بڑا اچھا سکول چل رہا ہے. وہ جو لوہا نہیں چنتے اس کے کوڑے میں سے، کرکٹ میں سے، ان لوگوں کے لیے ہم نے وہ الحمدللہ. پھر ہم نے بہت سارے الحمدللہ، چونکہ سارے کے سارے وہ اچھی طرح لینے والے تھے، وہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے. پھر ہم نے ایک اور کام کیا اور وہ یہ تھا ہمارا وہاں کا پیپلز پارٹی. دیکھیے وہاں کا ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے. مجھے بتا کہ ریاض کے اندر ہماری جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ سب کے سب آپس میں مل بیٹھتی ہیں، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. اور میں اکثر ان کی میٹنگوں میں کہا کرتا ہوں دیکھو بات سنو، نہ تمہیں کسی نے ایم این اے بنانا ہے، نہ کسی نے ایم پی بنانا ہے، نہ کسی نے سینیٹر بنانا ہے. تو ایسے لڑنے وڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنا چسکا پورا کیا کرو. تو پروگرام وہاں پہ ہر ہفتے نہیں تو ہر 2 ہفتے بعد تو کوئی نہ کوئی پروگرام کسی نہ کسی پارٹی کا ہوتا ہے. کسی کو کوئی بڑا آ گیا، مطلب ہمارے پروفیسر ساجد میر صاحب جب آج جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو استقبالیں دیتے ہیں تو ساری پارٹیوں کے ریپرزنٹیٹیو اس میں آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ بھی ہمیں بلاتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کا جو نائب صدر تھا ہمارا دوست ہے بڑا گہرا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اسے کہا یار ریاض رٹھور اس کا نام، میں کہا ریاض بات سن، تو ہماری پارٹی کے اندر آ جا، ہماری پارٹی میں شامل ہو جا. اب وہ سب نے کہہ کر گئے. میں کہ بات سن یار، تمہاری ساری جتنی پارٹیاں ہیں نا وہ سب علاقائی پارٹیاں ہیں پاکستان کی حد تک. میں کہ میری جو پارٹی ہے نا یہ یونیورسل پارٹی ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ الحمدللہ اہل حدیث نہ ہو. لہذا تو ایسا کرو کہ اس علاقائی پارٹی کو چھوڑ کر ہماری پارٹی کے اندر آ جاؤ. لو جی ہوا یہ 1 سال پہلے کی بات ہے. وہ مجھے کہنے لگا مجاہد صاحب آپ میرے گھر آئیں کسی دن. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے یار. میں نے ایسے ہی کہا چائے پئیں گے یار تمہارے گھر. کہنے لگا نہیں مجاہد صاحب بھائیوں کے گھر آئیں تو چائے نہیں پیتے، کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا کھانا کھا لیں گے. لو جی میں جس وقت ان کے گھر گیا تو آپ کو یعنی خوشی ہوگی کہ ساری پارٹیوں کا نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگا جی مجاہد صاحب آپ نے آنا ہے تو آپ نے سیرت کے اوپر گفتگو بھی کرنی ہے. میں نے الحمدللہ جو بھی اللہ نے توفیق دی تھی میں نے سیرت کے اوپر گفتگو کی اور اس کے آخر پہ میں نے ایک تجویز دی. میں نے کہا دیکھو بات سنو یار، جتنی بھی ہم پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ہر پارٹی اپنے جو لیڈر ہے اپنا قائد ہے اس کی عزت کرتے ہیں اور حق بھی ہے کہ اس کی عزت کرے، احترام کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر پارٹی اپنے اپنے لیڈر کو صرف مانتی ہے. اس کائنات کے اندر ایک واحد شخصیت ایسی ہے جس کو سب مانتے ہیں اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک تجویز پیش کی. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا فورم بناتے ہیں جس فورم کے اندر ساری پارٹیاں شامل ہوں گی. چنانچہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میں نے اس کا فورم تجویز کیا، اس کا نام محبان رحمت للعالمین. اب جس وقت یہ بات کہی کہ میں نے کہا اس فورم کا نام ہوگا محبان رحمت للعالمین تو سب کے سب جو ہیں انہوں نے کہا مجاہد صاحب یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے، اس کو کون انکار کرے گا. چنانچہ الحمدللہ ہم نے اس کا یہ طے کیا کہ ہم ہر مہینے یا 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہم. آپ کو خوشی ہوگی کہ سب سے پہلے جو پروگرام کیا وہ اے این پی والوں نے کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اے این پی کے بارے میں عام طور تصور یہ ہے کہ یہ سیکولر جماعت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی آئے، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی آئے. میرا تقریباً اس میں 45 منٹس میرا لیکچر تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کہنے کا جو مقصد ہے عزیزو وہ یہ ہے کہ
کہ میرا اپنا، پھر میں ایک اور بات کر کے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ جب مجھے وائس چیئرمین بنایا گیا اس کا پیغام ٹی وی کا، تو میں نے کہا دیکھیے پیغام ٹی وی کے اوپر ابھی تک یہی ہے کہ بھائی یہ اہل حدیثوں کا ٹی وی چینل ہے. میں نے کہا اپنی جو ہمارے بنانے والے تھے میں نے کہا دیکھیے بات سنو، مجھے ڈمی بن کے نہیں رہنا ہے، آپ نے مجھے اگر بنایا ہے تو پھر آپ کو میری باتیں سننی ہوں گی. خیر میں ہر ہفتے زوم کے اوپر الحمدللہ ان سے میں بریفنگ لیتا رہا. ریاض میں ہم نے پھر پیغام کلب کے نام سے ایک پروگرام بنایا، اور اس کے جو صدر ہیں وہ کراچی کے ہی ہیں، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. اس کے اندر پھر میں نے ساری پارٹیز کے نمائندے ان کو ہم نے لیا، کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم نے صرف اس چینل کو اہل حدیثوں کا چینل نہیں بنانا ہے، بلکہ پورے جتنا بھی پاکستانی ہیں سب کا، یہ مسلمان ہے سب کا چینل بننا چاہیے. تو اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ہم، اللہ کا شکر ہے، وہ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں. مجھے آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہوا ہے، تو میں نے ہماری مسجد میں وکلاء جو ہم نے کرتبہ سینٹر ریسرچ سینٹر لاہور میں بنایا ہے، ہمارے ساتھ ایوان عدل ہے اصل میں، تو کم و بیش کو 150 وکیل ہر روز وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے. اس میں اہل حدیث وکیل بھی ہیں. تو پہلے بھی خیر وہ وکلاء کا ان کا بنا ہوا تھا، لیکن میں نے الحمدللہ ایک پروگرام اہل حدیث وکلاء کے ساتھ کیا، اور بڑا اچھا پروگرام رہا. اس میں تقریباً کوئی 30 کے قریب وکلاء آئے، تو سب کے سب. پھر ہم نے نیچے وکلاء کی اپنا جو لیڈیز ہیں ان کی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی جو ہماری خواتین وکلاء ہیں ان کو بھی ایک تنظیم بنانی چاہیے. تو ہم نے کوشش کر کے وہ وکلاء، خواتین وکلاء جو تھی وہ آگئی، فیمیل، میری وائف بھی آ گئی، اس نے ان کو لیکچر دیا. اور ہم اس طرف جا رہے ہیں، ابھی آج کل چھٹیاں ہیں چونکہ عدالتوں کی، تو انشاءاللہ فوراً بعد جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ 7 جنوری کو خواتین کا ایک پروگرام ہوگا، جس میں ہم وکلاء خواتین جو ہیں ان کی بھی ہم تنظیم بنانے جاتے ہیں. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اس میں اہل حدیث خواتین الحمدللہ موجود تھیں. اسی طریقے سے میں نے ایک اور کام شیخ کیا، چھوٹا تھا، لیکن میں صرف تجربات آپ کو یہ کہ میرا نزدیک یہ ہے کہ ہم مفاتیح الخیر بن جائیں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن اس کے اندر، مثلا ہماری عادت ہے ریاض میں ہم ہر جمعے کو الحمدللہ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور اشراق پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں. اپنی مسجد کے اندر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا بھائی بات سنو، ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے، اشراق پڑھیں گے اور اس کے بعد اکٹھے ناشتہ کریں گے. تو خیر وہ پہلا جو جمعہ تھا اس میں تو ماشاءاللہ 42 آدمی وہاں پہ بیٹھے اشراق، ان کے لیے ہم نے ناشتے کا بند. خیر اس میں سیکورٹی کے لوگ بھی شامل تھے، سارے نہیں ہوں گے یقیناً. بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ کک جو تھا ساری رات پائے بناتا رہا. میں نے کہا یار یہ کام ہمیں پریکٹیکل کرنا چاہیے. ہم نے چائے رس کا بندوبست کیا الحمدللہ، اور 1 سال کے لیے میں نے کہا ہر ہفتے ہم ایک آدمی کو میں نے کنوینر مقرر کیا. میں نے کہا یقین جانیے کہ اس طریقے سے وہ مسجد کے اندر آ گئی ہے نا رونق، یعنی 20-22 آدمی جو ہیں، کہاں کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا یا 2-4 بیٹھتے تھے. یعنی بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں، میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. آپ علم کے پیکر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بس صرف یہ کچھ ایسی ہے کہ سما خراشی والی بات بھی ہے کہ بھائی چلو میں آپ کو اپنے تجربات، لیکن میں آپ سے جو آخری بات گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اہل حدیث کو اپنے پلیٹ فارم کو سب لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے. آپ یقین جانیے، میں حلفاً بات کرتا ہوں، دیکھیے جس دن، یہ بات چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، نصرت بھٹو کا جس دن انتقال ہوا تو میں نے اس کے عقائد وغیرہ سب سے، مجھ سے یا آپ سے کوئی جھپے تو نہیں ہیں، لیکن وہاں کی جو انتظامیہ ہے، پیپلز پارٹی والے ہیں، بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں. واللہ بات کا یہاں تک ہوا کہ ہم نے ایک پلیٹ کے اندر بھی ہم نے کھانے کھائے ہیں. میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا کہ میں ان کو پیغام بھجوا دوں یہاں کی مقامی جو انتظامیہ ہے، جو پیپلز پارٹی والے ہیں، کہ بھائی یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا میری بیوی میرے ساتھ تھی، میں سوچ ہوئے، میں نے کہا کیا خیال ہے؟ وہ بڑی پڑھی لکھی ہے ویسے بھی ماشاءاللہ، 20 سال وہ اسکول کی پرنسپل رہی ہے میری بیوی، حافظ قرآن ہے، اس کے دروس ہیں ماشاءاللہ. خیر مجھے کہنے لگی تھی کہ مجھے ایسا وہ شیعہ تھی یا جو کوئی انسان تو تھی نا.
لو جی میں نے ایک چھوٹا سا میسج پیپلز پارٹی والوں کو کیا، بلیو کریں ان لوگوں نے اتنا سراہا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جوڑنے کی ضرورت ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کے میں پروگرام میں چلا جاؤں، واللہ وہ ہمیں سب سے اچھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مجھے اسٹیج پہ بٹھاتا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے مجاہد صاحب آئے ہیں ایک اچھی جگہ پہ ان کو بٹھانا ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک دفعہ پیپلز پارٹی والوں نے مجھے بلایا، بڑی پرانی بات ہے، لو جی میں چلے گئے، اس کے صدر کے یا نائب صدر یا جو مسئولین تھے اس کے میں لفظ کبھی نہیں بھولا، اس نے کہا مجاہد صاحب آج ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نے گانا بجانا تھا، اپنے پروگرام کے بعد پہلے تقریریں کرتے ہیں پھر اس کے بعد گانا بجانا۔ اس نے کہا آج چونکہ آپ تشریف لائے ہیں، آج آپ کے آنے کے احترام میں ہم وہ گانا بجانا اس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں تو چلا آیا تھا، اس نے بجایا یا نہیں بجایا، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ میرے ساتھ۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے اندر وہاں پر سب لوگوں کو اپنے ساتھ، کسی کو چائے کی دعوت دیں، کسی گھر چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو خود اپنے ساتھیوں کئی دفعہ یعنی قریب ساتھیوں کو ایسے بھی کیا ہے، سردار صاحب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، اوے تو ثواب نہیں لانا میرے کو، کیا مطلب؟ میں کہا میرا افطاری کروا۔ میں اپنے کارکنوں کے گھر جاتا ہوں، واللہ جاتا ہوں، خود کہہ کے ہی جاتا ہوں، اور ساتھ گفٹ لے کے جاتا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاتا الحمدللہ، لیکن وہ بڑے فخر کے ساتھ بھی مجاہد صاحب میرے گھر آ رہے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں کے علاقے کے جو قریب جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، آپس میں قربت، وہ ہم نے ماحول کو ختم کر دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بے شک جو، اور واللہ جو غریب سے غریب بھی اگر ہے نا کوئی، وہ بھی فخر کرے گا کہ میرے گھر میں سردار صاحب تشریف لائے ہیں، مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، فلاں شخصیت تشریف لائی ہے، صدیقی صاحب آئے ہیں، ہاں جی ہم مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ ٹھیک ہے آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ آپ کے توفیق دے اس کے لیے گفٹ لے کے جائیں، لیکن آپ یہ یقین جانیے کہ وہ آپ کا کارکن جو ہے وہ آپ کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ میں نے جی جیالے کے نام دیے ہوئے ہیں، یہ جیالہ نمبر 1 ہے، یہ جیالہ نمبر 2 ہے، واللہ خوش ہو جاتے ہیں لوگ، ہاں جی۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہم کہتے کہ نہ ہی ہمارے اندر ہے کہ وہاں کا ماحول بھی بڑا مختلف ہے، یہ نہیں ہم کہتے وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن واللہ کم بھی نہیں۔ لڑکیوں نے کئی دفعہ مجھے آ کے، یعنی الفاظ کی محبت ہی ہے نا، آپ نے کسی کو کہا اچھا بھی تو میرا جیالہ ہے، تو اہل حدیثوں کا جیالہ ہے، کیوں جی حضرت صاحب، پیپل پارٹی کا بھی جیالہ ہو سکتا ہے تو ہمارا جیالہ کیوں نہیں ہو سکتا، اہل حدیثوں کا جیالہ بھی ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ میں جناب احسن سلفی صاحب آپ کا نہایت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ امام احمد بن حنبل کے اوپر کتاب جو ہے، اب تو میں نے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں 50 کتابیں آپ کو دیں گے انشاءاللہ، ہاں جی۔ تو اگر یہاں پہ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ میں سعودی عرب سے جو بھی کنٹینر آئے گا اس کے اندر انشاءاللہ بھیجیں گے۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اس سما خراشی کا کے لیے میں شکر گزار ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میرے دل کی یہ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرے۔